مضمون فطرت اور صحبت، جسے ماہنامہ سلطان الفقر اپریل 2023 میں شائع کیا گیا ہے اور جسے تحریر کیا ہے مقدس یونس سروری قادری نے۔ لفظ فطرت معنی کے اعتبار سے خاصا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورۃ روم آیت نمبر 30۔ پس آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین حنیف کی طرف متوجہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت توحید جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت میں فطرت سے مراد دین اسلام ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ایمان پر پیدا کیا۔ سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس اپنی تصنیف مبارکہ شمس الفقراء میں فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے خود کو نور محمدی کی صورت میں ظاہر کیا اور اپنے ہی آئینہ قدرت میں خود کو صورت محمدی میں دیکھا تو اپنے اس روپ پر خود ہی عاشق اور فریفتہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہی عشق نور محمدی کا جوہر بنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امر کن فرما کر نور محمد سے تمام عالم کی کل مخلوقات کی ارواح کو پیدا فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، انا من نور اللہ تعالی وکل خلائق من نوری۔ میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور مبارک سے جب تمام ارواح کو پیدا کیا گیا تو عشق الہی کا جوہر خاص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے ارواح انسانی کے حصہ میں بھی آیا۔ جب اپنے حسن و جمال کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو اپنے روبرو صف آرا فرمایا تو خود کو اس میں اللہ ذات کی صورت میں جلوہ گر فرمایا۔ تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ کے حسن بے مثال و لامحدود کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور حسن مطلق کی حمد اور ذکر میں محو ہو گئیں۔ یہی حمد اور ذکر اس میں اللہ ذات کا نور اور دیدار الہی جملہ ارواح کا رزق بنا، اور وہ اسی رزق پر پلنے لگیں۔ اظہار جمال کے بعد عہد الست لیا اور مزید شفقت و مہربانی یہ فرمائی کہ اس کے متعلق قرآن میں بیان بھی فرما دیا تاکہ مخلوق اپنے خالق سے کیے گئے وعدے کو یاد کر کے توحید پر قائم رہے اور اس کی مکمل پہچان و معرفت حاصل کر لے۔ عالم ارواح میں اللہ پاک نے ارواح سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب پالنے والا نہیں ہوں؟ یعنی کیا تم میرے حسن و جمال کے جلووں، دیدار اور میرے ذکر پر پل نہیں رہے ہو؟ اس وقت تمام ارواح کی آنکھیں نور اسم اللہ ذات سے منور اور مدہوش تھیں اور ہر قدورت و علائش سے پاک تھیں، اس لیے سب نے یک زباں ہو کر جواب دیا قالوا بلا، کہا ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ المختصر، جب انسان نے اللہ تعالیٰ کے روبرو سر محفل اس کے عشق کا دم بھر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ہجر و فراق کی بٹی میں ڈال کر اس کے جذبہ عشق کی صداقت کو پرکھنا چاہا اور انسان کو عنصری جسم دے کر اس دنیا کے دارالامتحان میں لا کھڑا کیا، اسے احسن تقویم سے اسفل السافلین میں اتارا اور اس کی فطرت نورانی میں نار شیطانی، خواہشات نفسانی اور قدورت و علائش دنیائے فانی ملا دی۔ ارواح کی طاقت، عفا، اخلاص وعدہ، بلا اور قوت اقرار عبودیت کی پوری پرکھ اور آزمائش کرنے کے لیے ان ارواح کو بہشت قرب و وصال اور جنت حضور سے نکال کر نفس اور شیطان کے ہاتھوں میں اس کی ڈوریں دے دیں اور اسے دنیا کے کمرہ امتحان میں لا کھڑا کیا۔ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس
عہد پر پیدا کیا جاتا ہے جو اس نے بلا کہہ کر اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ درج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ بنی نوع انسان کی تخلیق فطرت الہیہ پر ہوئی اور ابتدائے آفرینش سے بطن مادر سے پیدائش کے وقت انسان کا پہلا فطری مذہب توحید ہوتا ہے، پھر کوئی کسی مذہب سے منسلک کر دیا جاتا ہے اور کوئی کسی مذہب سے۔ حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کے درمیان ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے تمام بندوں کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ باطل سے دور رہنے والے تھے، بے شک ان کے پاس شیطان آیا اور ان کو دین سے پھیر دیا۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی باطنی صورت و شخصیت فطرت بہترین پاک و شفاف ہوتی ہے، لیکن پھر اس کا ماحول دنیا کی لذتوں کی رغبت و لالچ، کبھی ارد گرد کے لوگوں کی بدسلوکیاں اور کبھی بے جا لاڈ پیار، نفس اور شیطان کے پے در پے اس کی بہترین باطنی صورت کو مسخ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فطرت پر صحبت کا اثر انسان ان سے ہے اور اس کے بنتے بگڑنے میں کسی کی رفاقت و میت اور صحبت کا بے حد دخل ہے۔ تاریخ میں جتنی عظیم ہستیاں گزری ہیں وہ کسی مرد آہن کی محنت و توجہ سے ہی عظمت کی مثال بنے ہیں، اور جو بگڑے ہیں وہ بھی اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہی برباد ہوئے ہیں۔ اثر و قبول انسان کا ہمہ گیر خاصہ ہے، ماحول میں معاشرہ اور اچھے برے ساتھیوں کے اطوار وہ بہت جلد اپنا لیتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی کی تعمیر و تخریب میں اس کے ارد گرد کے حالات و شخصیات کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ رات دن میں لوگ سینکڑوں کام کسی کی دیکھا دیکھی ہی کرتے ہیں۔ نادان کہے جانے والے بچے بھی اپنے ماں باپ، گھر اور درسگاہ کے ماحول کا اثر خود بخود لے لیتے ہیں۔ درج ذیل مشہور انگریزی محاورہ بہت ہی معنی خیز ہے، "A man is known by the company he keeps"۔ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اور برے دوستوں کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور بٹی دونکنے والے کی سی ہے۔ جس کے پاس مشک ہے اور تم اس کے دوست ہو، وہ اس مشک میں سے تمہیں کچھ تحفہ کے طور پر دے گا، یا تم اس سے خرید سکو گے، یا کم از کم تم اس کی عمدہ خوشبو سے تو محظوظ ہو سکو گے۔ اور بٹی دونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے بٹی کی آگ سے جلا دے گا، یا تمہیں اس کے پاس سے ایک ناگوار بدبودار دھواں پہنچے گا۔ یہ حدیث مبارکہ دوستی اور مجلس کی حقیقت کو نہایت احسن انداز میں واضح کرتی ہے کہ انسان کی سیرت و کردار پر اچھی صحبت کے لازماً اچھے اثرات اور بری صحبت کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت آسانی کا سامان ہیں۔ کسی گناہ گار کی صحبت اختیار نہ کرو، ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ منقول ہے کہ ایک آدمی نے 2 اینٹیں لیں، ایک اینٹ کو مسجد میں لگا دیا اور ایک اینٹ بیت الخلاء میں لگا دی۔ اینٹیں ایک جیسی، بنانے والا ایک جیسا، لگانے والا بھی ایک ہی آدمی، لیکن ایک کی نسبت مسجد سے ہوئی اور ایک کی نسبت بیت الخلاء سے ہوئی۔ جس اینٹ کی نسبت بیت الخلاء سے ہوئی
وہاں ہم ننگے پاؤں بھی قدم رکھنا پسند نہیں کرتے، اور جس اینٹ کی نسبت بیت اللہ سے ہوئی وہاں ہم اپنی پیشانیاں ٹیکتے پھرتے ہیں۔ دونوں کے رتبے میں فرق کیوں ہوا؟ قیمت ایک تھی، چیز بھی ایک تھی، فرق صرف یہ تھا کہ دونوں کی نسبت الگ الگ تھی۔ اپنی نسبت اللہ والوں کے ساتھ رکھیں، ان سے جو حقیقت کی راہ جانتے ہو، کیونکہ اللہ والوں کی محفل اور اللہ والوں سے نسبت اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ تاریخ عالم میں جھانکنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہر دور میں صالح افراد کی تشکیل صالحین کی صحبت سے ہوئی ہے۔ بگڑے مزاجوں کے بننے اور بھٹکے ہوئوں کو سوئے حرم لے جانے میں خدا کے نیک بندوں کی رفاقت کا غیر معمولی اثر رہا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اور اس آیت میں یہ تعلیم ہے کہ انسان کو اپنی صحبت سچے لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے، جو زبان کے بھی سچے ہوں اور عمل کے بھی۔ ایسے سچے لوگوں سے مراد بلا شبہ اولیاء اللہ، فقراء کاملین، مرشد کامل اکمل ہیں۔ فطرت پر صحبت مرشد کا اثر۔ آج مسلمان اولیاء اللہ کی صحبت سے جتنا دور ہوتا جا رہا ہے، اتنا زیادہ شیطان کے قریب ہو رہا ہے۔ اللہ کے مقربین کی صحبت کا مضبوط حصار نہ ہونے کے باعث شیطان اس پر جلد حملہ آور ہوتا ہے۔ انسان نیک عمل نہ بھی کر سکے تو ان اولیاء اللہ کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ انہی اولیاء اللہ، مرشد کامل اکمل کی مجالس اور صحبت سے انسان کی شخصیت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی فطرت اس حد تک بدل جاتی ہے کہ اس کے پرانے جاننے والے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ مرشد کامل کی صحبت کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب گلستان سعدی کے دباچے میں لکھتے ہیں کہ ایک دن حمام میں میرے دوست نے مجھے خوشبو والی مٹی دی۔ میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ تیری خوشبو نے تو مجھے مست کر دیا ہے۔ مٹی کہنے لگی، میں تو مٹی ہی ہوں، مگر ایک عرصہ تک پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں۔ یہ میرے ہم نشیں کے جمال کا اثر ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں۔ مرشد کامل اکمل ہی وہ واحد ہستی ہے جو انسان کی منفی اثرات سے بگڑ جانے والی فطرت کو اپنی نگاہ کامل اور صحبت سے دوبارہ اسی حالت میں لے آتا ہے جس پر اسے اللہ پاک نے پیدا کیا تھا، یعنی فطرت الہیہ، بشرطے کہ مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ ہو، جو باطن کی راہ جانتا ہو۔ ورنہ ظاہر پرست پیر جو خود تو کسی مقام و مرتبے پر نہیں پہنچ پاتے، اپنے مریدوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے وہ شریعت کے پابند بنیں، فلاں برائی ترک کریں اور فلاں عادت اپنائیں، اس کے بعد ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ طالب پہلے سے ہی شریعت اور حقیقت کے اسرار و رموز جانتا ہوتا تو مزید رہنمائی کے لیے کسی مرشد کے پاس کیوں کر جاتا؟ اگر اس میں برائیوں کو ترک کرنے کی صلاحیت اور طاقت ہوتی تو وہ مرشد کی تلاش میں کیوں نکلتا؟ ایسے جعلی پیر اپنے ظاہر پر تو پرہیزگاری اور نیک نامی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، مگر اندر سے ان کی فطرت اور عادات و خصائل پر بدی کا پردہ پڑا رہتا ہے۔ ان کا کام لوگوں کو مزید گمراہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور کرنا ہوتا ہے۔ خود کو بہت نیک اور پرہیزگار ظاہر کرتے ہیں، مگر اندر سے ویسے ہی کمینہ خصلت ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کو اپنے قلب و باطن اور روح پر اختیار حاصل نہیں ہوتا۔
وہ از خود اپنا تزکیہ اور تصفیہ نہیں کر سکتا، جس طرح انسان اپنی ظاہری بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتا، اس طرح اپنی باطنی بیماریوں کا بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے باطن کی درستی اور قلب کی حیات کے لیے ایسے مرشد کامل اکمل کی تلاش کرے جو روح و باطن کے اسرار و رموز سے واقف ہو اور ان پر اس قدر اختیار رکھتا ہو کہ ان کی تمام خامیاں، بیماریاں، کجیاں اور کمیاں دور کرنے کے علم، صلاحیت اور تصرف میں کامل ہو۔ ایسا کامل مرشد ہی اللہ کے حکم یوم تبدل الارض غیر الارض ترجمہ اور جس دن یہ قلب کی زمین نئی زمین سے بدل دی جائے گی کے مطابق اس کے قلب و باطن کو ایک نئی جہت، نیا رخ اور نئی صورت عطا کرتا ہے جو بالکل اس صورت جیسی ہوتی ہے جس پر اللہ نے اس شخص کو تخلیق کیا تھا۔ اس کے ٹیڑھے پن دور کر دیتا ہے، سب میل صاف کر دیتا ہے اور آئندہ کے لیے بھی اسے شیطان، نفس اور دنیا کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی نئی شخصیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لائق بنا کر اسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتا ہے اور دائمی حضوری دلواتا ہے۔ اس کے قلب و باطن کو آئینہ حق تعالی بنا کر دیدار و وصال الہی کی منزل پر بھی پہنچا دیتا ہے، جس کے بعد طالب کو حیات جاودانی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ بدبخت سے نیک بخت، شقی سے سعید، راندہ درگاہ سے مقبول بارگاہ خداوندی اور فانی سے باقی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورۃ عنکبوت میں ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ سورۃ عنکبوت آیت 69۔ جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی طرف آنے کے رستے دکھا دیتے ہیں۔ اس راہ میں طالب کے مطابق مرشد کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ ہر زمانے میں ایک سروری قادری مرشد کامل اکمل موجود ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے کے شیخ کامل، مرشد کامل اکمل اور سلسلہ سروری قادری کے 31ویں امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس ہیں۔ آپ مجز اللہ الاقدس کا انداز تربیت بالکل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے۔ آپ مجز اللہ الاقدس اپنی بارگاہ میں آنے والے ہر طالب کو اپنی نگاہ و صحبت کے فیض اور ذکر و تصور اسم اللہ ذات سے نواز کر اس کی زنگ آلود فطرت کو فطرت الہیہ میں تبدیل کرتے ہیں۔ جس طرح ایک مکان تعمیر کرنے کے لیے پہلے سے موجود بوسیدہ مکان کی عمارت کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر شروع کی جاتی ہے، اسی طرح آپ مجز اللہ الاقدس طالب کی پہلی والی بوسیدہ شخصیت کو باطنی طور پر فنا کر کے اسے نئی شخصیت عطا کرتے ہیں۔ آپ مجز اللہ الاقدس اپنی نگاہ کاملہ سے طالب کے اندر موجود ہر باطنی برائی کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے وہ اس کے اندر موجود ہی نہ تھی۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پنجابی بیت میں فرماتے ہیں مرشد وانگ سنارے ہووے جیڑا گت کھٹالی گالے ہو، پا کھٹالی باہر کڈے بندے گڑے یا والے ہو۔ جس طرح سنار سونے کو کھٹالی میں ڈال کر مایا کی شکل دیتا ہے پھر اس سے اپنی مرضی کا زیور تیار کرتا ہے، مرشد کامل اکمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ طالب مولا کو عشق کی بٹی میں ڈالے اور اس میں اللہ ذات کی حرارت سے اس کے وجود سے غیر اللہ کو نکال باہر کرے، یعنی اس کی پہلی عادات اور خواہشات کو ختم کر دے اور پھر اپنی رضا اور منشا کے مطابق اس کی تربیت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی نگاہ کامل کا یہ فیض تا قیامت جاری رہے، اور طالبان مولا آپ مدظ اللہ الاقدس کی نظر کرم اور مہربانی سے اپنے نفوس کا تزکیہ اور قلوب کا تصفیہ کرواتے رہیں، تاکہ روز قیامت وہ اسی احسن صورت فطرت الہیہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق فرمایا پیش ہو کر ندامت اور پشیمانی سے بچ سکیں۔ استفادہ کتب شمس الفقراء، تصنیف لطیف سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس۔